إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. محترم حضرات، عنوان ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال. انسان دن بھر میں بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، لیکن جانے انجانے میں اس سے ویسے کام بھی ہو جاتے ہیں جس سے اس کا کیا ہوا کرایا ہوا یہ ساری نیکیاں جو وہ کرتا ہے دن بھر کے اندر یا اپنی نیکیوں کا اسٹاک جمع کرتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو ان تمام نیکیوں کو برباد اور رائگاں اور بیکار کر کے چھوڑ دیتے ہیں. خطبے کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہمارے نیک اعمال کے ساتھ ہماری زندگی میں ایسے اعمال تو نہیں، ایسی چیزیں تو نہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد اور رائگاں کر دے. نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال بہت سارے ہیں، جن میں سے اہم اور جو ہم اور آپ جس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو اعمال بتائے گئے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا کہ قرآن اور حدیث میں ویسے کون سے اعمال ہیں جس سے ایک بندہ کے کیے ہوئے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا عمل جس کے ذریعے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے شرک. شرک یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی دوسری ذات کو پارٹنرشپ بنانا، یا یہ کہہ لیجئے حصے داری اور بھاگیداری بنانا. جس طرح ہم اور آپ بزنس کے اندر کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا حصے دار ہے، میرا پارٹنر ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بزنس کی ایک قسم شریعت کے اندر بتائی گئی کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کو بازار کا اتنا نالج نہیں ہوتا ہے جتنا سامنے والے کو ہے، اور اس پہ اعتماد بھی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، انویسٹمنٹ پارٹنر بن جاتا ہے. انویسٹمنٹ پارٹنر کہتے ہیں میری جانب سے 50,000 رہیں گے یا 1,00,000 روپے رہیں گے، اور سامنے والا ورکر پارٹنر یعنی کام کرے گا وہ، اور دونوں ایک بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ دیکھیے
50% 50 یا 60-40 جو بھی ان کو مناسب لگے اس طرح سے کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ کرنا، باغیداری کرنا، حصے داری کرنا. اسی کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر شرک، یعنی اللہ کی ذات میں دوسروں کو پارٹنر بنانا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا نفع و نقصان کا مالک ہے. کسی ہم سیٹ سے کہے کہ میرا کرتا درتا آپ ہی ہو، میرا گھر چلانے والے آپ ہی ہو. کسی ہم اور آپ جہاں کام کرتے اس سے کہے کہ بس میرا گھر تو آپ ہی سے چلتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ شرک ہے. ہم یہ نہیں سوچتے. ہم ایک طرف نماز پڑھتے، ہمارا جو سیٹ ہے، ہمارا جو دکان کا مالک ہے، وہ ہمیں اجازت بھی دیتا ہے کہ جائیے نماز پڑھیے، فلاں 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 اعمال کیجیے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے سیٹ کو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے کرتا دھرتا ہے، آپ نہ ہوتے تو ہمارا گھر کیسے چلتا، آپ کے پگار کی وجہ سے ہی میرا گھر چلتا ہے، ہرگز نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ رزاق ہے. اللہ نے جہاں جیسی روزی لکھی ہے ہم اور آپ کو ملنے والی ہے. ہم اور آپ جب تک اپنا آخری لقمہ اپنے پیٹ کے حوالے نہیں کریں گے جو ہمارے مقدر اور نصیب اور قسمت میں لکھا ہوا ہے، تب تک ہمیں موت نہیں آئے گی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شرک ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اور شرک ہم جانے انجانے میں کر دیتے. جیسی مثال دی میں نے اپنے آقا کو یا اپنے جو مالک ہوتا ہے اس سے ہم نے کہہ دیا کہ آپ ہی ہمارے کرتا دیتا ہے، آپ ہی کی وجہ سے یہ. یا کسی ڈاکٹر کے پاس ہم نے کہہ دیا کہ بھائی آپ تو دوا دیتے ہو، بس اسی سے کام ہو جاتا ہے. دوا دینا ان کا کام ہے، دوا کے اندر اثر ڈالنا رب کا کام ہے. آپ دنیا کی بہت ساری، اگر دوا میں اثر ہوتا تو آج تک کوئی مردہ دفن نہیں کرتے ہم، ہے نا. دوا کے اندر اثر ہوتا، ہم کہتے فلاں فلاں ڈاکٹر کے اندر. اللہ تعالیٰ نے انہیں تاثیر دیے. اثر پیدا کرنا یہ رب کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں علاج ہوتا ہے، دوسرا ڈاکٹر بدلتے، فوراً ہمیں ریکوری ملتی ہے. اس کا مطلب یہ اللہ نے ان کو تاثیر دی ہے. اثر ڈالنا یہ رب کا کام ہے. ان کو ایک سبب بنایا. دوا ایک سبب ہے. ہم اور آپ نیک اعمال کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا عمل کر دیتے، اسے زبان سے دو ٹوک بول نکال دیتے جس کے ذریعے ہماری کی ہوئی نیکیاں کیا ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. یاد رکھو شرک کی دو قسم ہے، شرک کے دو پرکار ہے، جس کو ہم گجراتی میں کہہ لیں. شرک کے دو پرکار ہے. ایک شرک ہوتا ہے شرک اکبر، ہاں، جس کو ہم کہتے ہیں بڑا شرک. اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی شخص بڑا شرک کرتا ہے، یعنی قبروں کے پاس، مجاوروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، یا کسی مزار کے پاس جا کے یا پیر ولی کے پاس جا کے اپنی منتیں مانگ لی اور اپنا ماتھا جو رب کے سامنے ٹیکنا ہے کسی قبر کے سامنے ٹیک دیا، جس دعا کو رب سے مانگنا ہے، جس قربانی کو رب کے لیے کرنا ہے لوگوں کے لیے کر دیا، یا کسی پیر یا ولی کے لیے کر دیا، تو اس میں کوئی بات نہیں، یہ شرک اکبر ہے. اور شرک اکبر کرنے والا اسلام سے گیٹ آؤٹ، خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. شرک اکبر، بڑا شرک کرنے والا اسلام کے اندر نہیں رہتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور خالداً مخلداً فی النار، توبہ کیے بغیر اگر مر گیا تو ہمیشگی کی جہنم میں رہے گا. وہ خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ تھا شرک اکبر. شرک اصغر یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے، شرک اصغر کرنے والا نہیں، چھوٹا شرک اگر کرتا ہے تو یہ اسلام سے گیٹ آؤٹ نہیں ہوگا، اسلام سے نکلے گا نہیں، لیکن وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اور یہی شرک اصغر، چھوٹا شرک آہستہ آہستہ بڑے شرک کے اندر چلا جائے گا. جس طرح سے، جس کو ہم ادنا سے مثال اگر دینی ہے واضح طور پر اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی چھوٹے شرک کی، تو ہم کہہ لیں گے ریاکاری. ریاکاری کیا ہے؟ حدیث کے اندر اس کو چھوٹا شرک کہا گیا. اچھا، ریاکاری کا شرک سے کیا کنیکشن ہے؟ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری شرک سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ ریاکاری، دکھاوا، جس کو ہم کہتے ہیں دکھاوا کرنا، یہ جو ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک ہے. ایک بندہ ہے، مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر ایک نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے لیے بسم اللہ بول کے ہم اور آپ نماز شروع کرتے ہیں، نیت باندھ کر سیدھا نماز شروع کی.
کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی یا بازو میں کوئی رشتہ دار یا کوئی جان پہچان والا آ گیا تو ہمارے دل کے اندر یہ خیال آ گیا چلو تھوڑی خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، فلاں دیکھ رہا ہے یا دعا مانگ رہا تھا، کسی کو ہم نے دیکھ لیا تو ہم اور آپ زیادہ رونے لگے اور اس کا دکھاوا کرنے لگے، ہمارے دل کے اندر یہ خیال آ گیا، تو گویا کہ جو عمل سٹارٹنگ کے اندر میں نے اللہ کے لیے شروعات میں نے بسم اللہ کہہ کے اللہ کے لیے کیا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ کس میں بدل گیا؟ اللہ کی ذات کے ساتھ جو میں نے عمل شروع کیا تھا میں نے دوسرے بندے کو شریک کر دیا، اسی کو کہتے ہیں دکھاوا۔ گویا کہ اللہ کی عبادت میں فلاں بندے کی وجہ سے میں نے اپنے عمل کے اندر سدھار پیدا کر لیا، اس کو دکھانے کے لیے، یہ ریاکاری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر، چھوٹا شرک ہے۔ نیکیوں کو برباد کرنے والا دوسرا عمل یہ ہے کہ جادوگروں، کاہنوں اور عراف، جس کو ہم کہتے جو بھوشیوانی کرتے، ان کے پاس جانا، ان کے پاس جا کر یہ کہنا بتائیے ہمارا فیوچر کیا ہے۔ پیر بابا مجاور کے پاس جا کے یہ کہنا، جادو کرانا کسی کے اوپر۔ آج ہمیں لگتا ہے جادو بہت دور کی بات ہے، آج جادو ٹونا آپ کو بتاؤں سماج کے اندر بہت عام ہو گیا ہے، بہت عام ہو گیا، خاص کر کے خواتین کا طبقہ، عورتوں کا طبقہ، لیڈیز کا جو طبقہ ہے وہ باقاعدہ مجاوروں کے پاس، ان کے فلاں جگہ پہ مجاور ہیں، ان کے پاس جا کر کسی سے پرانی دشمنی ہو تو ان پر جادو کراتے ہیں۔ یاد رکھو جادو کرنا اور کروانا دونوں کفر ہے، کافر ہے۔ السبع الموبقات، حدیث کے اندر کہا 7 بڑے بڑے گناہ جس کے کرنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جائے گا، اس میں سب سے پہلا شرک اور دوسرے نمبر پر آتا ہے جادو کرنا اور کرانا۔ آج لوگ اپنے ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ایک تو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، میرج نہیں ہو رہا ہے، کچھ پریشانی ہے، کچھ لائف کے اندر، چلو میرج کے بعد چلو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو لوگ اس کے چکر میں کہاں کہاں جاتے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو، کہاں کہاں کسی مجاور کے پاس جائیں گے، کسی پیر ولی کے پاس جائیں گے، کہیں گے ایسا ہے ایسا ہے، وہ ایک تعویذ نکال کے دے گا، لو فلاں یہ گھر میں یہاں رکھ دینا، فلاں جگہ پہ رکھ دینا، یہاں باندھ دینا، وہاں باندھ دینا، گلے میں باندھ دینا، تمام کا تمام شرک ہے۔ اور آج لوگ اس میں ملوث ہو گئے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ الحمدللہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی عورتیں کیا کیا کرتی ہے، کئی عورتوں کو ہم جب جاتے کسی کو پھونکنے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ پہنی ہے، ان کے شوہر کو پتہ نہیں رہتا۔ یہ آپ کو بتا دو، شوہر کو پتہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ جب بیچارہ شوہر جائے گا کمانے کے لیے، یہ عورتیں جب ملتی ہے تو بات کرتی ہے کہ اچھا میں وہاں گئی تھی تو یہ بھی چلو بسم اللہ ہم بھی جاتے ہیں۔ یہ جب ملتی ہے تو یہ بات ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہی ہے، شرک ہے، یہ جادوگری کرنا اور کرانا یہ کفر ہے۔ تو یاد رکھو اگر ہماری زندگی کے اندر یہ چیز ہے تو گویا کہ ہمارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جو شخص کسی نجومی کے پاس، نجومی کہتے ہیں ستارے کو دیکھ کر ہماری بھوشیوانی کرتے ہیں، اس کو نجومی کہتے ہیں، بھوشیوانی جو کرتے ہیں، جو اس طرح سے نجومی اور کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کو سچا جانا، ہاں اس نے پیر نے بابا نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، آپ نے اس کی بات کی تصدیق کر لی، فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو محمد کے اوپر جو شریعت نازل کی ہے اس کا اس شخص نے انکار کیا۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہے لن تقبل صلاته 40 یوما، کہ ایسے شخص کی جو گیا کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، کسی پیر ولی کے پاس جا کر اس کی بات کو مان لیا اور کہا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ہی وہ بابا اور پیر کہتے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ لگاتار نمازوں پہ نمازیں، سنتوں پہ سنتیں، نوافل پہ نوافل، نمازی کا اہتمام، نماز کا پابند ہے، لیکن اس کی زندگی میں، اس کے گھرانے کے اندر یہ چیز موجود ہے لن تقبل صلاته 40 یوما او لن تقبل صلاته 40 یوما، کہ 40 دن تک مسلسل اس کی نماز جو ادا کرتا ہے لیکن قبول
نہیں ہوتی. تو گویا کہ کسی کاہن کے پاس جانا، یہ تعویذ ٹونا وغیرہ پہننا، یہ ساری چیزیں کیا کر دیتی ہے؟ ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے. آسمان سے آنے والی وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے محمد سن لیجئے، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایک نبی سے کہا جا رہا ہے، آخری پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے لئن اشرکت، اے محمد سن لیجئے، اگر آپ نے بھی شرک کیا لیحبطن، تاکید کے ساتھ، ضرور آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اتنا ہی نہیں، یہ ایک نبی سے کہا گیا. دوسری آیت کے اندر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُهُمْ. دوسری آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر وہ انبیاء شرک کرتے تو انبیاء کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے. انہوں نے کتنے، دیکھیے ہم نبی کی طرح اچھے اعمال تو نہیں کر سکتے، تب بھی آسمان سے آنے والی وہی کہہ دی کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، یہ ساری چیزیں کتنی بڑی ہے. ہم اور آپ سوچتے ہیں شرک شرک، ہاں ہمیں پتا ہے ہمیں حدیث سے، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. نبی سے کہہ دیا گیا کہ کیا ہے؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ آپ کا عمل، اگر آپ نے شرک کیا، یہ نبی آپ بھی سن لیجئے، اور تمام انبیاء و رسول سے بھی کہہ دیا گیا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے. تیسری چیز جس کے ذریعے ہمارے اعمال برباد ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو جو رواج ہے اس کے مقابلے میں دوسرے ادیان، دوسرے مذاہب کے اندر دوسرا جو مذہب ہے، ہندو مت ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، اس کی کسی چیز کو اپنانے میں فخر محسوس کرنا، اور یہ بہت ہو رہا ہے. برتھ ڈے پارٹی لے لیجیے، لوگ مناتے ہیں فخر سے، یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. باقاعدہ اب نوجوانوں کے اندر باقاعدہ جا کے فلاں سڑک پہ جا کے، فلاں ہائی وے پہ جا کے، فلاں برج کے پاس جا کے، فلاں پل کے پاس جا کے باقاعدہ لوگ بیٹھتے ہیں، ویڈیو نکالی جاتی ہے، کیک لائے جاتے ہیں، انڈے مارے جاتے ہیں. ایک تو پیسوں کی بربادی، باپ نے جو کما کے دیا ہے اس کی بربادی، وقت کی بربادی، شریعت کی نافرمانی. کتنے ایک ساتھ کتنے جرم کرتے. مثال کے طور پہ سمجھ جاؤ، اسی وقت اس کی موت ہو گئی تو قبر میں جا کے وہ کیا کہے گا؟ اسی وقت اس کی موت ہو گئی، اسی وقت کسی نے مارا، اور کسی اللہ تعالیٰ نے کسی حادثے کا اس کو شکار کر دیا اپنے شکنجے میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہا ہم جب پکڑتے نا بڑی بھاری اور بڑی سخت کے ساتھ پکڑتے، جہاں جس کے چنگل سے نکلنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے اللہ کی پکڑ سے بچنا. آج یہ رواج اسی طرح ہم اور آپ دیکھتے ہیں، کوئی بھی غیر کا تہوار آتا ہے مسلمان اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے. ابھی غیر کے اندر کوئی تہوار آتا ہی نہیں ہے، ابھی ان کو انتظار کرتے کہ فلاں تاریخ سے شروعات کریں گے. یہاں تو شروعات کا غیر کی بات بتاتا ہوں. غیر یہ سوچتا ہے کہ ابھی فلاں تاریخ، مثال کے طور پہ 20 تاریخ کو کوئی ان کا تہوار ہے تو سوچتے 18 سے شروع کریں گے یا 15 سے شروع کریں گے. مسلمانوں کے ہاں 1 مہینے پہلے شروع ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر مئی کی یہ ہو تو پہلے سے ہی اپریل کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے ہاں یہ ہے، اور مسلمان اس کو آپ بتاؤں یہ چیز آپ کے نیک عمل، ایک طرف آپ نماز پڑھ رہے ہو، ایک طرف آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہو، ایک طرف نیک اعمال کرتے ہو، لیکن آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانے میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ کا بچہ جو بھی ویسٹرن کلچر سے آنے والا یا غیرت سے آنے والا، جو دوسرے مذہب کا، جس نے اسلام نے ہمارے 2 ہی تہوار ہیں ہمارے، اس کے علاوہ کسی نے اپنایا تو سمجھ جاؤ ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. آپ کو بتا دوں ایسے ایسے ہم الحمدللہ اعمال کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ہم سمجھتے کہ بہت مقبول ہے، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم سے ایسے ایسے کام کروائے تاکہ ہمارے کیے ہوئے سارے اعمال برباد ہو جائے. یہ شیطان ہم سے کرواتا ہے. ہم جو بھی آتا ہے ہم کیا دیکھتے ہیں، اب کی جنریشن کے اندر باپ سے گڑ گڑا کے کہیں گے مجھے فلاں چیز لا دو، مجھے فلاں تہوار کی فلاں چیز بنانا ہے، لا دو. نہیں لانا ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں؟ غیر کیا وہ ہماری طرح جس طرح ہم نے عید منائی، کیا وہ عید مناتے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ ہاں خوشی کا اظہار کریں گے جس سے آپ سے ریلیشن شپ ہوگی. غیر کوئی بھی غیر ہو، چاہے کوئی بھی غیر ہو، آپ دیکھیے آپ خوشی کا اظہار ہوگا، لیکن جس طرح ہمارے گھروں کے اندر پکوان بنایا کرتے عید کے دن، کیا وہ کرتے؟ اور ہم
ان کی ساری چیزوں کو اپناتے اور اپنے اچھے اچھے اعمال برباد کر کے چھوڑ دیتے۔ اسی طرح نیک اعمال کو برباد کرنے والی اور ایک چیز یہ ہے، آخری چیز بتاتا ہوں، تنہائیوں میں موقع پا کر گناہ کرنا۔ تنہائیوں میں موقع پا کر گناہ کرنا، آج اس کو ایسا رواج ملا ہوا ہے کہ مت پوچھو۔ خصوصاً نوجوان یا وہ بچہ جو نوجوانی کی دہلیز پر ہو، یعنی اپنی جوانی کی سٹارٹنگ کر رہا ہو، آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی تنہائیاں ایکانت کے اندر گناہوں سے معمور رہتی ہے ان کی تنہائیاں۔ آج دیکھو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی کچھ گناہ کرنا ہو، پہلے ہم گناہ کے اڈے پہ جایا کرتے تھے کہ فلاں جا کر جوا کھیلیں گے، فلاں جا کے شراب نوشی کریں گے، فلاں جا کے زنا کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے اڈے تلاش کرنا پڑتا تھا۔ آج ایسا اڈا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں محفل بنی وہیں اڈا بن گیا وہ، جہاں دو چار دوست جمع ہوئے۔ آج کیا ہے، گناہ کر کر کے انسان کے اندر شرم باقی نہیں رہی۔ لوگ پہلے چھپ چھپا کے، چلو ادنا سے مثال دیتا ہوں، کھلی مثال، لوگ پہلے کیا کیا کرتے تھے، اتنا یہ تھا کہ اگر کوئی دیکھ لے، کوئی ایمان والا، کوئی صاحب داڑھی والا جس کو ہم کہتے، کوئی دیکھ لے کوئی بیڑی پیتے ہوئے، تو فوراً اپنا، میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا، راستہ بدل لیتے یا منہ موڑ لیتے۔ آج تو فخر سے پیتے، فخر کے ساتھ۔ اور لوگ ایسا، دیکھیے یہ شیطان نے، بہت بڑا جرم ہے کہ شیطان ہم کو گناہ ہی نہیں سمجھنے دیتا۔ جب انسان کے اندر یہ احساس چلا جائے کہ گناہ نہیں ہے، تو اس کو فخر کرنے میں محسوس کرے گا، اور شیطان کا کام بھی آسان، چلو بھائی یہ گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے تو اس کو کرنے میں کیا جاتا ہے، اس کو زیادہ وسوسہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس نے اپنا کام آسان کر لیا کہ اس نے کیا کر دیا کہ ہمارے اندر سے گناہ کا احساس ہی ختم کر دیا۔ اور یہ سب سے بڑی بربادی ہے، سب سے بڑی بربادی، اور اللہ کی جانب سے بڑی پھٹکار ہے اس بندے پر جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ آج یہی ہے، تنہائیاں ہماری گناہوں سے معمور ہے، ہمیں کوئی محفل بنانے کی ضرورت نہیں، گناہ کرنا ہے سیدھا ہم نے موبائل نکالا گناہ کر لیا۔ آج دیکھیے تنہائیاں ہماری گناہوں سے معمور ہے۔ بارہا وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہماری تنہائیاں، کیوں آپ کو پتا ہے دو چیزیں، شریعت نے دو چیزوں کو بیلنس رکھا۔ سبعۃ یظلھم اللہ، حدیث کہتی ہے 7 ایسے لوگ ہوں گے، جو بارہا آپ نے حدیث سنی ہوگی، بار بار یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو عرش الہی کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص کہا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایک شخص ہے تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اللہ کے عذاب کو یاد کیا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا خیال اس کے دماغ کے اندر آیا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے تنہائی کے موقع پر۔ کہا ایسی عبادت کرنے والا کیا ہے عرش الہی کا مستحق ہوگا۔ اس کے بالمقابلے میں شریعت نے بیلنس رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن لائے جائیں گے، جن کے اعمال پہاڑ تہامہ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جہاں تہامہ بہت بڑے بڑے وہاں پہاڑ ہے، کہا کہ بہت بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی روئی کی طرح، ذرات کی شکل میں، دھول کی طرح، دشت کی طرح ان کو اڑا کر بے وقت اور بے اوقات کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے، کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے اعمال اتنے بڑے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد اور بے وقت اور بے اوقات کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، ہم من اخوانکم، وہ تمہاری طرح صف اول کے پابند ہوں گے، کبھی کبھی تہجد کے لیے
اٹھیں گے, تہجد کی نماز بھی ادا کریں گے, نیک اعمال پہ اعمال کریں گے, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوگا اولئک قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها, جب بھی تنہائی میں ہوتے ہیں چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں, اللہ کی حرمت کو پامال کرتے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کے سامنے نہیں دیکھے گا, ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے وقت اور بے اوقات اور برباد اور رائے گاہ کر دے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ موٹے موٹے چند اعمال آپ کو بتائے گئے جس کو ہم اور آپ کو ضرورت ہے کہ اس سے بچے. ہماری تنہائیاں ہم دیکھ لیں کہ ہم تنہائی میں کیسے ہیں, لوگوں کے سامنے کیسے ہیں, رب کے سامنے کیسے ہماری تنہائیاں کیسی ہوتی ہے. کیا ہماری گھرانے کے اندر ریاکاری, شرک اور تعویذ اور جادوگری تو نہیں ہے؟ ہم اور آپ اس کا جائزہ لیں. بہت سارے گھرانے ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں, فلاں بچہ ہے کچھ کرتا ہے تو کہا تعویذ پہنا دو, فلاں ہے فلاں شکار ہے فلاں بیماری کا تعویذ پہنا دو, فلاں ہوا ہے چلو جادوگری سے کام لے, شیاطین اور جنات سے کام لیا جائے. نہیں نہیں, یہ سارے اعمال ہم اور آپ کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے, اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس سے بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہر ایسے اعمال سے بچا جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دے. الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. الہ العالمین جو احباب جو رشتہ دار تیرے دربار میں آ چکے ہیں ان کی قبروں کو منور کر دے, ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں مقام عطا فرما, ان کی مغفرت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.